وعلیکم ویورز، ویلکم بیک۔ آج ہم نے آیت نمبر 150 سے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے پچھلی آیات نہیں پڑھی ہیں تو آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ لیں۔ تو پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے، خرجتا تم نکلو، فولی تو پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما، اور جہاں کہیں تم ہو، فولو تو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اس کی طرف، لئلا یکونا تاکہ نہ رہے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجت کوئی حجت دلیل، الا مگر، الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم تو نہ ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، اور لأتم تاکہ میں مکمل کر دوں، نعمتی اپنی نعمت احسان، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پاؤ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ ترجمہ، اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا چہرہ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں تو سفر و حضر ہر جگہ میں نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سیکنڈ پارٹ میں جو اعتراض کرنے والوں سے نہ ڈرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرنے کا حکم، اور نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنے کی مزید حکمتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ تو اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک تکرار ہے، لیکن در حقیقت یہ تکرار نہیں، کیونکہ ہر بار کے حکم کی علت جدا ہے۔ پہلی بار جب نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا، اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری مرتبہ جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب امت محمدیہ بھی ایک امت ہے تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب یہ حکم دیا گیا تو اس کی یہ علت بیان فرمائی کہ قبلے کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں، اور پھر بیان کیا جا رہا ہے وَحَيْثُ مَا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ،
اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اس آیت میں مجموعی طور پر لوگوں سے فرما دیا گیا کہ تم حالت سفر میں ہو یا حالت اقامت میں، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو یا شہر میں، ہر جگہ، ہر حالت میں، ہر وقت تم سب نے نماز میں خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کرنا ہے، تاکہ یہودیوں کو اس اعتراض کا حق نہ رہے کہ ان کی کتابوں میں تو قبلے کی تبدیلی کا لکھا ہوا تھا، لیکن اس نبی نے تو ایسا کیا ہی نہیں، یا وہ یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ نبی ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارے والا ہی مانتے ہیں، اور مشرکین کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی عظمت اور بزرگی بھی مانتے ہیں۔ اور پھر بیان کیا گیا کہ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، کہ مگر ان میں سے جو ناانصافی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حجت پوری ہو چکی، اب بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ خود ظالم ہے۔ یاد رہے کہ دین کی راہ میں طعنے سننا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہ گیا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کہ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار سے ہونے والے اعتراضات سے نہ ڈرو، ان کے طعنے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم میرے حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو، بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان کو ہر وقت اللہ کا عذاب پیش نظر رکھنا چاہیے، کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے پہلے اس بات پر غور ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ کام کرنے یا نہ کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی یا اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں ہوگا۔ مروی ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نہ تو موت سے گھبراہٹ سے رو رہا ہوں، نہ میں تو موت کی گھبراہٹ سے رو رہا ہوں، اور نہ ہی دنیا سے رخصتی کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 2 مٹھیاں ہیں، ایک جہنم میں جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں گا۔ اور پھر بیان ہوا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارا رسول بنایا ہے، جو تمہارے سامنے حق کی طرف ہدایت دینے والی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، رشد و ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت قدرت پر قطعی دلائل قائم کرتے ہیں، تمہیں بت پرستی کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں جن سے تم اپنے نفس کو پہچان سکو۔ تو اسی طرح مستقل طور پر تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے۔ تو آج ہم آیت نمبر 150 تک ہی رکھتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔